بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کتاب کا نام ہے اسلام اور جدید ذہن کے شبہات، جس کے مصنف محمد قطب ہیں اور البدر پبلیکیشنز لاہور نے اسے شائع کیا ہے۔ زیر نظر کتاب مصر کے معروف دینی عالم، صاحب قلم اور مجاہد سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ یہ اردو ترجمہ جناب محمد سلیم کیانی نے کیا ہے۔ سلیم کیانی کہتے ہیں کہ اپنے نامور بھائی کی طرح محمد قطب بھی اسلام اور جدید علوم پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے جدید تہذیب کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے اور وہ اس کی خامیوں اور کوتاہیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ وہ نہ صرف جدید دور کے مسائل اور نظریات سے واقف ہیں بلکہ ان پر ناقدانہ نظر ڈالنے کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم رکھتے ہیں۔ محمد قطب کا انداز بیاں بڑا دل نشیں اور مؤثر ہے اور ان کے اسلوب میں استدلال کا رنگ نمایاں ہے۔ جناب سلیم کیانی نے ان کی کتاب کا انگلش میں بھی ترجمہ کیا ہے اور اس ترجمے نے بھی بڑی قبولیت حاصل کی۔ محمد قطب دیباچے میں لکھتے ہیں کہ جن دنوں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اس وقت مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اس کی اتنی گرم جوشی سے پذیرائی ہوگی۔ جب اس کے کئی ایڈیشن یکے بعد دیگرے شائع ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ لیے گئے تو میرا سر جذبہ شکر سے خدا کے حضور جھک گیا۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کتاب کو آئندہ شائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے خیال میں ہمیں اپنی کوششیں مخالفین اسلام کی پھیلائی ہوئی ان غلط فہمیوں اور شبہات کے ازالے تک ہی محدود نہیں رکھنی چاہیے جو وہ ہمیں پریشان کرنے اور منفی انداز دفاع اختیار کرنے پر مجبور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً پھیلاتے رہتے ہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ اب ہم زندگی کے مختلف دوائر میں اسلامی تعلیمات کے ایجابی پہلو کو اجاگر کریں۔ لیکن جب مشہور مستشرق مسٹر ویلفریڈ کینٹویل اسمتھ کی کتاب اسلام ان ماڈرن ہسٹری میری نظر سے گزری اور میں نے دیکھا کہ مصنف نے 3 مختلف مقامات پر میری اس کتاب کے بارے میں اتنے تند و تیز اور توہین آمیز کلمات استعمال کیے ہیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کتاب ضرور اس قابل ہے کہ یہ بار بار چھپے اور پڑھی جائے۔ محمد قطب اپنی کتاب اسلام اور جدید ذہن کے شبہات کے پہلے ایڈیشن کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں میرا خطاب مخلص اور روشن ضمیر نوجوانوں کے اس گروہ سے ہے جو سنجیدگی سے حقیقت اور صداقت کے متلاشی ہیں، مگر عیار سامراجی طاقتوں کی سازشیں اور جھوٹا پروپیگنڈا ان کی راہ میں حائل ہے۔ سفید سامراج اور اشتراکی فتنہ باز دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اسلام کی حقیقی روح سے کما حقہ آگاہ ہوں اور اس راہ کو پا سکیں جو آزادی، عزت اور عظمت کی واحد راہ ہے۔ میں ان نوجوانوں دوستوں کی خدمت میں اپنی یہ کتاب پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ اسلام کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے میں مفید ثابت ہو۔ کتاب کے موضوعات بہت دلچسپ ہیں۔ مثلا پہلا سوال ہی یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا اب اسلام کی ضرورت نہیں رہی؟ سائنس کی نئی دنیا اور مذہب کے بغیر جدید مادہ پرست اور کم نگاہ عالم رنگ و بو پر بہت ہی عالمانہ اور استدلال سے بھرپور گفتگو کی گئی ہے، جس سے دماغ روشن ہوتا جاتا ہے اور شبہات کے بادل چھٹتے جاتے ہیں۔ اس طرح اس کتاب میں کئی ایک اہم سوالات کے جوابات موجود ہیں، جیسے اسلام اور غلامی کا مسئلہ، اسلام اور جاگیرداری، اسلام اور سرمایہ داری، اسلام اور ذاتی ملکیت، اسلام اور عورت، اسلام کا نظریہ جرم و سزا، اسلام اور رجعت پسندی وغیرہ۔ کتاب کے آخر میں محمد قطب لکھتے ہیں کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اب بھی ممکن ہے۔ جو لوگ اسلام کی نشأت ثانیہ کو ناممکن سمجھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی قدآور شخصیت تاریخ میں روز روز پیدا نہیں ہوتی، مگر اس قسم کی باتوں سے دراصل ان لوگوں کا اپنا ذہنی افلاس ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تک اسلامی نظام کے قیام اور اسلامی قانون کے عملی نفاذ کا تعلق ہے، اس کے لیے ہمیں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مثالی انسانوں کی نہیں بلکہ ان کے چھوڑے ہوئے قوانین اور قانونی نظائر کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ اگر کوئی شخص معاشرتی یا اقتصادی مجبوری کے تحت چوری کا ارتکاب کر بیٹھے تو اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے۔ کیا اس قانون کے اطلاق کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بنفس نفیس موجود ہونا ضروری ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ آپ کا یہ حکم دراصل آپ کا اجتہاد تھا اور فقہ اسلامی بنیادی قانون سے ماخوذ تھا کہ شک کی صورت میں حدود نافذ نہ کرو۔ اس طرح محمد قطب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی قوانین کی مثالیں دی ہیں جس پر جدید انگلستان اور دوسری دنیا میں عمل ہو رہا ہے، اور اس کے لیے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ضرورت نہیں پڑی۔
آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ ناجائز بچوں کی یا ان بچوں کی جن کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو پرورش اور نگہداشت کی ذمہ دار حکومت ہے، اور سرکاری خزانے سے ان کی تعلیم و تربیت کے مصارف ادا ہوں گے تاکہ ماں باپ کے گناہ کا خمیازہ ان کی معصوم اولاد کو نہ بھگتنا پڑے۔ یورپ اور امریکہ کو بھی ایسے ہی قوانین وضع کرنے پڑے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں تک قوانین اسلامی کے نفاذ کا تعلق ہے اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں بلکہ ان کی خوبیوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں اور قوانین کا گہرا ادراک رکھتے تھے۔ اس طرح یہ کتاب ایک مینارہ نور ہے جو ہمیں صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور مخالفین کے پیدا کردہ شبہات کو دور کرنے میں بڑی مدد کرتی ہے۔ ہماری آج کی کتاب تھی اسلام اور جدید ذہن کے شبہات، مصنف تھے محمد قطب، نوجوانوں کے لیے بہترین تحفہ۔